مجھے اجازت دیں علی بھائی، اجازت دیں شہادت صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں۔ آوان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آوان صاحب، نظام عدل پاکستان کا کس قدر تباہ و برباد ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پوری زندگی اس نظام میں گزاری ہے۔ بھٹو کا فیصلہ آ گیا قاضی فائزی صاحب کے ہاتھوں سے، لیکن ذوالفقار بھٹو تو واپس نہیں آ سکتے نا سر، وہ تو شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے نسلہ کا نقصان، منال کا نقصان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عدالتیں جو ہیں اب یہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گئی ہیں عوام کے اوپر؟ 70 سال کے بعد فیصلے آتے ہیں، اور فیصلے بھی کیسے؟ ازالہ ہوگا نقصان کا؟ آوان صاحب، کیا حکومت کو منال ریکنسٹرکٹ کر کے متاثرین کو دینا چاہیے، نسلہ ٹاور کو ریکنسٹرکٹ کر کے متاثرین کو دینا چاہیے؟ یور اوپینین آوان صاحب۔ دیکھیں طلعت جتوئی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج جس طریقے سے وفاقی آئینی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے ایک فیصلہ کراچی کی لیاری والی جو پٹیشن تھی اس کے اوپر، جس کے اندر تمام جتنے ناجائز تجاوزات کے متعلق بشمول نسلہ ٹاور، اس کو وفاقی آئینی عدالت نے اس کو ٹچ کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ لا امتناعی جو شروع ہو گیا ہے، میرے خیال میں اس میں یہ ہو جائے گا کہ کبھی کوئی چیز جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں نا کہ بات یہ ہے کہ 40-50 سال کے بعد اگر ایک عدالت آ کر کہہ دیتی ہے کہ ہماری ہی عدالت نے فیصلہ غلط دیا تھا اور عدالت کو اس چیز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں ایک جو ہے فائنل جو ہے کلوز ٹرانزیکشن کو جو ہے کسی دوسری عدالت کو بھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے تو خیال میں یہ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ طلعت جتوئی صاحب، عدلیہ کا جو وقار ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں مشکوک بھی ہو جائے گا، اور لوگوں کی زندگی بھر ایک امید جو ہے وہ بندھی ہوئی رہ جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ ہے اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، اور عدالتوں کو بھی جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا اس وقت جو فیصلہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کے اوپر وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر آپ دیکھ لیں نورمبر ٹرائل جو تھی اس کے اندر جو ہوا تھا، پھر وہی والی بات ہونی چاہیے کہ اس کا آپ حل بھی دیا کریں۔ جس طریقے سے بھٹو صاحب کا فیصلہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہماری عدلیہ جو ہے اسی عدالت 1 میں بیٹھ کر آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے غلط کیا، تو اس کا یہ حل بھی بتا دیتے کہ جن ججز جو ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کے متعلق بھی آپ کچھ کہتے، بیوروکریٹ یا پولیٹیشین کو غلط بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پکس اور پریویلیجز جو ہیں وہ بھی ان کے فورفیٹ کر لیں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس کا آگے بھی تو آپ حل بھی تو دے دیتے ہیں نا۔ ایک چیز آپ نے اپنے لیے بھی چھوڑ دی ہے، عدلیہ کو یہ اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ جس کا اتنے سالوں کے لیے کاروبار اگر کسی کا لاس ہوا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہو گئی؟ کیا عدلیہ کے اوپر ہوگی؟ یا نسلہ ٹاور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ اس کے لیے جو ہے یہ ایک مسئلہ نہیں تھا، جتنی بھی ناجائز تجاوزات تھیں تو ان کی بات تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے دلوں میں تو یہ بات جا رہی ہے کہ یہ اب اس کا جو فائدہ ہوگا کانسٹیٹیوشن 1 جو ہے جس کو لیٹسٹ جو ہے عدلیہ نے جس کو سپورٹ کی تھی، وہ بھی جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی سلسلہ جو ہے ہماری زندگی میں تو اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ جو آپ نے منال کی آج بات کی ہے تو گو کہ میں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا، لیکن آپ کے میڈیا کے توسط سے جو دیکھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس کے بعد قاضی صاحب نے جو اس کی کوگنیزنس لی تھی۔ قاضی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ماحولیات کے لحاظ سے جو ہے وہاں پر جو ہے یہ کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور ماحولیات جو ہے خالی انسانوں کے لیے نہیں، وہاں پہ جو ہے جو جتنے زندہ جانور ہیں یا جتنے جاندار ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ عدالت کو چاہیے تھا کہ ان جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بھی کوئی احکامات جاری کرتی، بٹ سیڈلی جن جنگلی حیات کے تحفظ کا بہانہ بنا کے انسانوں کو نقصان پہنچایا گیا، وہی جنگلی حیات آج بھی مشکل میں ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آگے بڑھوں گا آوان صاحب آپ کی اجازت سے۔ اظہر صاحب، آپ کا اوپینین آن دا ہول سچویشن سر۔ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ اصل میں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو فیصلہ ہمیں مرضی کا لگتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جو نہیں لگتا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہم جو شروع سے ہی
ایک جانبدارانہ رویے کا یا غیر منصفانہ فیصلوں کا اس پہ الزام لگتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے بڑی زیادتی ہماری عدالتی تاریخ میں ہوئی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سے ہوئی، جس کے بعد سے ایک جو عمومی تاثر ہماری عدلیہ کا تھا وہ بالکل ہی بدل کر رہ گیا. ایک پورا جو ملک کا ایک بڑا طبقہ جو ایک سیاسی جماعت کا ووٹر تھا، سپورٹر تھا، اور ظاہری بات ہے اس کی بہت بڑی فالوئنگ تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، تو وہ انہوں نے اس وقت سے اس کے حوالے سے جو آواز بلند کرنا شروع کی. پھر جو پارٹی ان مظالم کا شکار ہوتی رہی یا ان غلط فیصلوں کا شکار ہوتی رہی وہ بھی اس پر آواز بلند کرتی رہی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہی فیصلے کسی سیاسی جماعت کے حق میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انہی عدالتوں کی یا ان مخصوص ججوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس کی بھرتی کا کار یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں آپ فیصلوں کی توقع کرنا ہی آپ کے لیے بیکار ہوگا. آپ کو جوڈیشری ہماری جو رہی ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا شکار رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو. ہم نے بٹے ہوئے دیکھا ہے، سیاسی حکومتیں تو چلے بٹی ہوتی ہیں، ہم نے جوڈیشری میں ایک تقسیم دیکھی ہے. کسی بھی جج پر تنقید کر سکتے ہیں، اس کے فیصلے پہ کر سکتے ہیں، اس کے اچھائی برائی پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن واٹس نیکسٹ؟ آپ نے ان نسلہ ٹاور ایک اور نسلہ ٹاور کو بچانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ایک اور منال جیسے واقعے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جوڈیشری جو لو جوڈیشری ہوتی ہے مجسٹریٹ لیول سے، آپ کسی ایک مجسٹریٹ کے خدا نہ خواستہ آپ کو کام پڑ جائے یا آپ کا کوئی کیس ایک جوڈیشری مجسٹریٹ کی طرف سے لگ جائے تو آپ کو اس کا محرر ہی جو ہے وہ وہاں سے کرپشن کی ابتدا ہوتی ہے. آپ کو وہاں پہ جو زیادہ تر، میں سارے نہیں کہتا، بہت سارے جو ایماندار ججز بھی ہیں، بہت سارے ایماندار ہمارے یہاں مجسٹریٹس بھی ہیں، لیکن جو عمومی رویہ یا پریکٹس نظر آتی ہے، جو الزامات لگتے ہیں مبینہ طور پر، وہ یہ ہے کہ آپ پیسے کے بغیر وہاں پہ تاریخ بھی نہیں لے سکتے. تو ان حالات میں، اس سارے معاملے میں پھر آپ کیسے توقع کریں گے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ کے ملک کے اندر معاشی استحکام بھی آئے؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم میں، چاہے دونوں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میں کسی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، تقریباً تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ شکار رہی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویزم کا، اور ججز نے جو مختلف مبینہ طور پر ان کو نقصان پہنچایا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہمیں اس کی جو بھرتی کا طریقہ کار ہے، ہمیں اس میں اصلاحات لانی ہوں گی.